बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटों, बेटी, मैं भी इंशाल्लाह, मुझे यासिर साहब ने वक्त तो नहीं बताया, लेकिन मैं मौलाना का वक्त देख रहा था गया साहब का उन्होंने 10 मिनट बाद और मिलेगा इसको डिबेट है, तो मैं इंशाल्लाह उनके उठने से पहले 10 मिनट में अपनी बात समेट लूँगा। रस्म भी है, तकाजा भी है कि जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उनकी तारीफ तौसीफ तो की जाए, लेकिन खरसाई का तकाजा ये है कि इसको मज़ीद मुफीद बनाने के लिए जो अपनी समझ है वो मशवरों को भी शेयर किया है। मैं इसके लिए उनको ज़्यादा क़ाबिल मुबारकबाद समझता हूँ कि मिल्लत का जो मिजाज है तो तफरीही माहौल के लिए उनके पास वक्त भी है, वसाइल भी है, और तफरीही प्रोग्राम में उनका रुझान भी बहुत होता है। लेकिन कुछ सालों से पूरे मुल्क में ये जो तालीमी मेले की शक्ल इख्तियार की गई है तो पूरे मुल्क में इसका चर्चा है, सारे पब्लिशर्स में, इदारों में। औरंगाबाद में हमारे पास एक इल्मी ज़ौक़ परवान चढ़ रहा है। भारत में असली तालीम की तरफ अंग्रेज़ों के दौर में सबसे पहले जो सूबा लगाया वो बंगाल था, और कहते हैं कि बंगालियों की एक प्रैक्टिस है कि वो अपनी इनकम से साल में रेगुलर बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, और वो सेविंग का टारगेट ऐसा रखते हैं कि वहाँ जो किताब मेला होता है वो उसको लाजमी अटेंड करते हैं और किताबें खूब खरीदते हैं। और तरक्की याफ्ता कौमों की प्रैक्टिस ये है कि वो मुस्तकिल मुताला करती है। मुताला जो है ज़िंदगी का ये ग़िज़ा है, सोचने समझने वालों के ग़िज़ा है। तो एक तो वो किताबी मेले में, और दूसरा कुछ अपनी तफरीह पर खर्च करते हैं। दूसरे मैं हमेशा इसको महसूस करता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी साहित्य सम्मेलन जो होता है उसकी अहमियत ये होती है कि बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि उसके इजलास में उनको मौका मिले। जिनको आप बड़े कहते हो सेलिब्रिटीज़ ये चाहते हैं, क्योंकि वक्त का अमिताभ बच्चन तो चाहता है कि मुझे यहाँ पर कुर्सी मिल जाए, इसलिए कि वहाँ पर इल्म की तशवीक़ के एतबार से लोग लाखों में जमा होते हैं। और ये बात अगर हम ही भूल जाएं, जिनको अव्वलीन वहियों में से ये बात अर्ज़ की गई, उनकी इज्जत की, उनकी शौकत की, उनकी हशमत की असास इल्म पर रख दी गई है। वो कौम इल्म को भुला दे। जिस कौम के पास ये बहस हो कि ये इल्म दीनी है या इल्म दुनियावी है, मेरा ये मकाम नहीं है कि मैं नसीहत करने की जसारत करूँ, लेकिन मैं एक साहिब मकाम कोट करता हूँ। मुझे अल्फसानी फरमाते हैं कि हर वो इल्म हुनर, हर वो इल्म हुनर जो मिल्लत को खुमत और इज्जत दे वो दीन है। हर वो इल्म हुनर जो मिल्लत को खुवत और इज्जत दे वो दीन है। और फिर मुझसे बढ़कर मैं मेरा रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आलिम की रोशनाई शहीद के लहू पर फौकियत करती है। शोहदा की एक भीड़ है और इससे दराज हुआ चाहता है कि अफगानिस्तान से शुरू होती है, इराक पहुँचती है, यमन आती है, सीरिया आती है, लाखों मुसलमान। लेकिन किसी ने मिसाल देते हुए उस वक्त का था अफगानिस्तान के वक्त इतने अफगानी जन्नत में पहुंच गए हैं कि जन्नत की ज़बान बदल दी है, अरबी में पश्तो चलता है, जन्नत में पश्तो चलता है। और फिर से अभी आ गई, गजा है, शाम है, यमन है, फिर अभी राई हो शायद। लेकिन जब अपने आप को देखते हैं ना तो शर्म आती है। इस गजा के मौके से मैंने जो नोट किया, शुरू में तकरीबन 1 महीना हमने उनके नाजिला पड़ी और मिले थे आलम में गजा था।
غزہ کو طاقت نہیں دی، غزہ فاتح ہو گیا، فلسطین پر قبضہ ہو گیا، یہود باہر ہو گئے۔ اسی دوران یہودیوں نے اپنے پروگرام کو پیش کرتے ہوئے ایک کارڈ اٹھا رکھا تھا، پلا کارڈ، اور اس پلے کارڈ پر لکھا تھا کہ خیبر واز دی لاسٹ، آپ کو عزت ملی تھی، ہم نے ہمارا خیبر کر دیا، لیکن وہ آپ کی آخری کوشش تھی جس میں آپ نے اسرٹ کرنے کا فرصت کیا۔ بلا شبہ وہ غزہ کے لوگ جنت میں ہیں، لیکن وہ یتیم بچیاں، وہ جو بیوائیں، وہ جو بزرگ اتنی کثیر امت کی موجودگی میں ذلیل ہوتے ہیں، تو کیا ان کو جنت بھیج کر اکتفا کر سکتے ہیں؟ اس میں سیدھی سی بات یہ کہیے کہ عالم کی ریسرچ قلم ہے نا، روشن قلم، اور آج کے کا قلم جو ہے وہ پین نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ آج کا قلم ٹیکنالوجی، اگر وہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہوگا تو کسی یہود کی اور کسی اسرائیل کی اور کسی امریکہ کی حیثیت نہیں ہوگی جو کوئی میزان داغ سکے۔ کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی جم میں جا کے فٹنس نہیں حاصل کرنی، اس کے لیے وہ ریاضی کا شعور چاہیے جس کو اس میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے ڈیولپ کیا تھا۔ آج کی لاگرتھم اسی کی بنیاد، اسی الخوارزمی کا بگڑا ہوا تصور بگڑا ہوا تلفظ ہے الگورتھم، سارا کمپیوٹر اسی ریاضی بیس، اور وہ سارے جن کے پاس انسانی جانوں کی حیثیت ہوتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں لاکھوں پہنچ گئے، ان کے چند مر رہے تھے افغانستان میں، وہ اپنے چند کی حیثیت جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے چند بھی نہیں مرنے چاہیے، ان کے کروڑوں مرنے، تو انہوں نے وہاں پر وہ جہازوں کے لیے پائلٹ مائنس کر کے ڈرون بنا دیا کہ ہمارا وہ جہاز لے جانے والا بھی نہ مرے، تو ریموٹ سے چل رہا ہے۔ ریموٹ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کا انسٹرومنٹ ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب جو ہم نے داغ دیا تیر تو تیر کمان سے نکل گیا تو ہمارے بس میں نہیں رہا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، جو کہے کہ تیر کمان سے نکل گیا لوٹ کر نہیں آتا، وہ غافل زمانے کی بات ہے۔ وہ ہے کہ ہمارے میزائل بہت جو ہے قیمتی ہیں، ایک مرتبہ داغ دیے تو ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ وہ ہے کہ میزائل کو کنٹرول میں رکھیں گے ہم، اور جدھر ڈائیورٹ کرنا تو ڈائیورٹ کریں گے، اور ٹارگٹ پہ ماریں گے۔ سارے کامیاب نہیں ہوتے، مجھے اس کو کاؤنٹر نہیں کرنا، لیکن وہ تیر کو کنٹرول میں رکھا اپنے ریموٹ سے۔ میرا بچہ اگر سائنس میں دلچسپی لے کر اس جو فضا میں میزائل آ گیا ہے تو اس کا ریموٹ ہی وہ ڈیولپ کر رہا ہے، وہ سپر کمپیوٹر، اس کے پاس ریموٹ ہی ہو، اور وہ اسرائیل کے میزائل کو اپنے کنٹرول میں کر لے اور اسرائیل کے کنٹرول سسٹم کو ہیک کر لے، اور اس کے بعد کہے کہ میں اس کو لے جا کر کسی صحرا میں ڈال رہا ہوں آج کی، لیکن آئندہ میزائل ہوگا نا تو دل ابھی پڑے گا، خبردار جو آئندہ میزائل۔ اس کے لیے اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ میرے عالم کی ریسرچ اس شہید کے لہو پر فوقیت اسے رکھتی ہے کہ یہ سارے شہید تو لاکھوں میں بھی جانتے ہیں، لیکن وہ عالم کا اگر ہو تو اتنا لہو بہنے نہیں دیتا، اتنا لہو نہیں بہنے دیتا۔ اس لیے یہاں پر یہ جو علم کی تشویق ہے، میرا وقت یہاں سے سب ختم ہو گیا، میں نے کچھ چیزیں نوٹ کیا تھا لیکن نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے، لیکن ابھی تو صاحب ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ترجیح کیا ہے، نہ جب کامن ماسس میں نہیں ہے اس کا مطلب قوم کی وہ اہل دانش میں نہیں ہے، جہاں سے چیزیں پرکولیٹ کرنی چاہیے شاید وہ پرکولیٹ نہیں ہوتی۔ مشہور بات ہے، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ ہو رہے ہیں، ایک سال حج کرتے تھے، ایک سال جہاد، ایک ایسی نکلے نفلی حج کرتے، تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کچرے کا ٹین پر ایک بچی کچھ جھوٹ رہی ہے،
کہ سوچے یہ کچرے میں گاربیج میں کیا ملے گا. لیکن جب اس نے یہ دیکھ رہے تھے اس نے جھکا اور کچھ اٹھا لیا. تو ان کو تجسس ہوا, پوچھے کہ کچرے میں کیا ملا. تو جب اس سے پوچھا بیٹا کیا ملا, تو اس نے جو ہے اپنا ہاتھ پیچھے چھپا دیا. تو بیٹا کیا ہے بتاؤ تم. بہت اصرار کیا تو اس نے ہاتھ سامنے کھول دیا. مریض چڑیا ہے, مریض چڑیا. اچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہ میں یتیم ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے, بھوک سے بھی لگتا ہے, کھانا نہیں تھا, تو میں سب کچرے میں کچھ مل جائے, یہ چڑیا مل گئی, اسی کو بھون کر کھلاتے. ابن مبارک نے وہ سارا سرمایہ وہ بیٹی کو دیا اور اپنے غلام سے کہا چلو ہمارا حج ہو گیا, ہمارا حج. اس ملت کے پاس شعور کی ترجیحات نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے عمروں کا, اس کے نفلی حج کا, اس کے اوقاف کا, اس کی زکوٰۃ کا کوئی مان نہیں. آپ نے اس طریقے سے پروگرام شروع کیا ہے. باسط صاحب ان کے ساتھیوں کی وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس لیے کہ دین کی خدمت, انسانیت کی خدمت کسی جماعت کی, کسی ادارے کی ادارہ ہے. اس لیے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ کریں گے تو اس کو اور تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہوگا. کوئی بات طویل ہوتی جاتی ہے, لیکن جو ریزروڈ سیٹس ہیں تو برہمن محنت کرتا ہے, لیکن جو ایس سی کے لیے یو پی ایس سی کی سیٹ ہے وہ یو پی ایس سی پہ دلت آدمی کی جو ہے وہ سرکا بیٹھا, تو بچپن سے وہ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, دلت بچوں کو اڈاپٹ کر, ان کو یو پی ایس سی کے لاتے ہیں, تو دلت بھی آتا ہے تو وہ سرکا. تو ہم اپنے ایفرٹس کو کیسے بامانہ بنائیں, اس کو مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر یہ احساس کے ساتھ کہ آج جو اسلام فوبیا ہے, اسلام فوبیا کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے $18 بلین خرچ کیے تھے. کیسے اس ماحول کو پیدا کیا, تو اپنی تصویر کی دھول صاف کرنے کی کوشش. بدلتے زمانے میں ٹیکنالوجی, ایجوکیشن ادھر جا رہا ہے, وہ بہت سے لوگوں کو کنٹرول ہے. اس لیے اس علمی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے, بہت سیریس کے آگے بڑھانا چاہیے. پھر سے قابل مبارکباد ہے یہ لوگ, یہ پھر سے جمع ہو, بیٹھیں, ورک آؤٹ کریں. ہم آپ کی خدمت کرنے میں خوشی اور سعادت محسوس کریں گے. شکریہ.